وقل رب زدنی علما۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید سعید کی ڈھیروں مبارکباد۔ کسی بھی قوم کے زوال کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ خوشی اور غم کے موقع سے دوسری قوم کی نقال بن جائے۔ اسلام نے ہمیں خوشی اور غم ہر دو حالت میں اچھی طرح سے رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ خوشی منانا انسانی فطرت میں داخل ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سال میں 2 ایسے دن دیے جن میں وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بھی کھیل کود کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 2 دن خاص کر رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ تم نے کھیل کود اور خوشی منانے کے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جاہلی تہواروں کے بدلے تمہارے لیے 2 دن الگ سے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اس فرمان کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس امت کو اپنی پہچان دے رہے تھے کہ تمہاری الگ شان ہونی چاہیے، تمہاری الگ پہچان ہونی چاہیے، اور قیامت کے دن تک آنے والی قوم کو یہ احساس دلایا کہ خوشی منانے میں بھی تمہارا الگ امتیاز ہونا چاہیے۔ تمہاری خوشی ڈھول تاشے، گانے بجانے اور لغویات سے پاک ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم عید کے دن کی شروعات بھی 2 رکعت نماز سے کرتے ہیں۔ ابھی ہم چونکہ بقرعید کے دنوں سے گزر رہے ہیں۔ بقرعید کے 4 دن خوشی منانے کے ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں خوشیاں منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عید کے ان دنوں میں خوشیاں کیسے منائیں؟ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو عید کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے، اچھے اور صاف ستھرے لباس زیب تن کرنے چاہیے، اچھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، زور زور سے تکبیرات کہنے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پر یہ تکبیرات یوم عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک جاری رہیں گی، یعنی ذوالحجہ کی 13 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے تک جاری رہے گی۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں رشتہ داروں کی زیارت کرنی چاہیے، پڑوسیوں کی زیارت کرنی چاہیے، دوست و احباب کے حالات جاننے چاہیے، کیونکہ عید کی خوشی اصل یہی ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، اسی طریقے سے اپنے سماج اور معاشرے کے غربا اور مساکین کا خیال کریں۔ عید کی خوشی اصل یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کیا جائے۔ عید کی مبارکباد بھی دینی چاہیے، عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ صحابہ کرام جو الفاظ استعمال کرتے تھے عید اور بقرعید میں،
مبارکباد پیش کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے نیکیاں قبول فرمائے۔ عید کے دن اچھے کھانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے بارے میں خود فرمایا تھا انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، گویا کہ ان دنوں میں اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جائز کھیل کود کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یہاں تک کہ موسیقی سے خالی اگر ترانے ہوں، نغمے ہوں، تو انہیں بھی سنا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت 2 چھوٹی بچیاں جنگ بعاث کے ترانے گا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ 2 بچیاں گانے والیاں نہیں تھیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کی بانسریاں بجیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام، اے ابو بکر ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور آج اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ عید کے دن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کھیل کود کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، حبشی سیاہ فام لوگ نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، اور میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ تھک گئی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کافی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اب چلی جاؤ۔ ایک روایت میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةٌ إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ، تاکہ یہودیوں کو علم ہو جائے، یہودیوں کو جانکاری ہو جائے کہ ہمارے دین میں بھی وسعت ہے، ہمارے دین میں بھی گنجائش ہے، بے شک مجھے وسیع ظرف دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن خوشی کے نام پر گانا سننے کی اجازت نہیں ہوگی، خوشی کے نام پر غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، خوشی کے نام پر شرعی دائرے کو چھلانگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خوشی منا سکتے ہیں، لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، عید کے دن میں بھی رہنمائی کرتا ہے، عید کے دن بھی خوشیاں منانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائیں، اور ہم سب کو دین و آخرت کی خیر اور بھلائی سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔